کہ یہ سبھی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں جو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ خلا کے کائنات میں قرآن کافی پڑھ گیا، سبحان اللہ، ترجمہ بھی جناب اور خدمت اندر سماعت کے حوالے کیتا ہے، سبحان اللہ، لیکن ہن مزید میں جناب اور سمجھا چھوڑا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ خلا کے کائنات نے 5 حکم فرمائے ہیں۔ کتنے حکم فرمائے ہیں؟ 5۔ یعمر 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 یا یعمر، اس کا معنی ہے امارہ، امارت، مکان۔ دیکھ پڑھیے نا، انما یعمر، انما کا معنی ہے بے شک، یقیناً، یعنی مضبوط۔ یعمر عمارت سے بنا ہے، اور جس مسجد کی عمارت کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھنا، مسجد کی عمارت کی 2 قسمیں ہیں کہ مسجد میں باکثرت آنا جانا اور مسجد کو لازم پکڑ لینا۔ مسجد کو لازمی پکڑ لینا یا لازم ضرور پکڑ لینا کہ مسجد کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا۔ اگر دوسرا معنی مراد ہو تو وہ یہ ہے کہ کافر کے لیے مسجد کی مرمت کرنا جائز نہیں۔ وضاحت آ گئی میں اس وجہ تو اس موضوع کا ہم کلام ہو رہے ہیں جناب کے سامنے، کیونکہ ساری مسجد پاک زیر تعمیر ہوئی، اور حکیم ہوگا نا، طبیب ہوگا تو ڈاکٹر ہوگا، انہوں پتہ ہوگا کہ مریض کو کیڑا مرض ہے جی، کہ وقت دی ضرورت ہے، اور مناسب سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی گھر دی عظمت ہی بیان کیتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، وقت ملیا تے اینڈ تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیاراں دی گفتگو ہوئے گی۔ سبحان اللہ، کہ کافر واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر دی مرمت کرے یا اس کو کروائی جائے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، پاک، کیونکہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی اس گھر میں عبادت کی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور جس گھر میں جس جگہ پر اللہ کی عبادت کی جائے اس لیے اس کا معظم ہونا واجب ہے۔ اور کافر مسجد کی اہانت کرتا ہے، کافر مسجد پاک کو حقیر جانتا ہے، معمولی جانتا ہے، اور اس کی تعظیم نہیں کرتا، اور کافر حکمن عبادت کی جگہ، یعنی کافر حکمن یعنی بہت زیادہ 100 دے وچوں 90% کافر پلیت رہندے، کیا پلیت رہن، جی، حکمن نجس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے مشرکین محض نجس ہیں، مشرکین یعنی کافر پلیت ہیں، نجس ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں۔ اور مسجد کی تطہیر واجب ہے، مسجد کو پاک رکھنا، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا، مسجد پاک کے معمول یا مسجد پاک کا آداب، مسجد پاک کے آداب اور مسجد پاک کا احترام اور مسجد پاک کی شان اور مسجد پاک کی عظمت کو سامنے رکھنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کافر نجاسات سے اعتراض نہیں کرتا، یعنی کافر کی کوشش نہیں ہوتی کہ میں پاک رہوں، طہارت کروں، نجاسات سے اعتراض نہیں کرتا، اور اس کا مسجد میں داخل ہونا مسجد کو نجاست سے
متلبس کرنے کا معجب ہے، اور کافر کا مسجد میں داخل ہونا بعض اوقات مسلمانوں کی عبادت میں خلل اور فساد کا معجب، فساد کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور کافر کا مسجد کی مرمت کرنا مسلمانوں پر کافر کے احسان کا معجب ہوگا، یعنی جب کافر مسجد پاک کے گھر کو تعمیر کرے گا یا کروائے گا، یا کرے گا جب وہ کروائے گا تو وہ مسلمان پر احسان جتلائے گا، احسان جتلائے گا۔ کافر کو مسلمان پر احسان کرنے کا موقع، کافر کو مسلمان پر احسان کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ خلاق کائنات نے فرمایا وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں۔ کیونکہ جب تم کسی عیسائی سے پوچھو تمہارا کیا مذہب ہے تو وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں، اور یہودی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں، اور ستارہ پرست سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں آتش پرست ہوں، ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں یا بت پرست ہوں۔ یعنی جس سے بھی کوئی پوچھے گا تو کافر سے پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ میں کافر ہوں۔ تو لہذا جب کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو حقیر جانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی توہین کریں گے۔ وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، جس طرح وہ خود بھی نجس ہیں، ان کی کمائی بھی نجس ہے۔ لہذا کافر سے مسلمان مسجد پاک کے حوالے سے چندہ لینا جائز نہیں۔ ہاں البتہ الغرض آگے آئے گا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ خلاق کائنات نے اس دنیا دا مال نیک لوگوں نے بہت عطا فرمایا ہے اور کافروں نے ڈھیر عطا فرمایا ہے۔ دیون والی عطا اس مالک کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھ پھر آزمانا ضرور ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھانا، قارون یا حامان یا فرعون کیا انہوں کو دنیا کا مال نہیں ہے؟ ایسی میرے خیال کے مطابق جتنے تواڈی اور ساڈی سوچ ختم ہوئے گی وہ تو انہوں نے مال دی سوچ شروع ہوئے گی۔ لیکن کس کام آیا یہ مال جو دنیا کا آوے نا انسان کے کل انسان کچھ سارے نہیں، سب نہیں، کچھ انسان اپنے آپ کو پھر بول جاتے ہیں۔ سیانے کی مثال بنی ہے نا، پیسہ ہاتھ دی میل ہے۔ اگر انسان کے پاس یعنی پیسہ ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتا، دولت ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتی، کبھی بھی نہیں رہتی۔ اگر دولت انسان کے پاس رہ جائے تو پھر انسان خود نہیں رہتا۔ ایک کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر انسانیت ختم ہو جائے گی، وہ انسانیت ختم ہونے کے باوجود وہ انسان خود بخود ماریا جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جائیداد عطا فرمایا، سونے کے برتنوں کے اندر کھاندے پیندے سن، بادشاہی کرتے سن، لیکن آج انہوں کے نام نشان بھی ختم ہو گئے۔ اور صرف جہاں عبرت ایسا ذکر کرنا صرف ایک عبرت حاصل کرنے واسطے، مسلمانوں کو خواہش رکھنے تو منع کرنے واسطے انہوں نے مثالیں دے دے کے تمہیں سمجھانے ہیں۔ یہ مال جائیداد یہ انہوں کو نہیں بتھیرا سی، لیکن آج انہوں کا نام نشان نہیں رہا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ خلاق کائنات نے اپنے پیاریاں اپنے مقدس بندیاں دنیا کا مال عطا فرمایا، کسی نے زیادہ اور کسی نے کم، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا مال عطا فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر جدوں وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدوں اپنے تن من دھن اور اپنے گھر کو نیلام اسلام میں کر چھڑیا، قربان کر چھڑیا، تے آج اگر ایک صدیق اکبر نے سوئی بھی راہ خدا تے خرچ کی تو آج
شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس کی طرف بالکل واضح اور روشن ثابت ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر جس طریقے کی روایت ملتی ہے نا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہاں دی زندگی مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے سیرت مبارک دا اگر مطالعہ کریے تو انہوں اور سانو بہت اس کے اندر سبق ملے گا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سرکار نے دعوت فرمائی نا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کردن فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اگے اگے چلو میں پیچھے پیچھے، تسی اگے اگے چلو میں پیچھے پیچھے. جو دعوت آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما کے تناول فرما کے جب واپس تشریف لائے گئے نے، پھر حضرت عثمان غنی آپ سرکار کے قدمین شریف ہیں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور ہم وہ پیچھے ہمارا مقصد کی ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سونے مدینے والے لجپال دے قدمین شریف ہیں تے جڑا سفر سی نہ ہو گیا رہا سی کہ میں ایک منت منگی ہے، دعا منگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب دے جتنے قدم میرے گھر دے طرف چل کے آئے اور چل کے واپس گئے، سبحان اللہ، ہر قدم دے بدلے میں ایک غلام آزاد فرمایا. ہن سجنوں گل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال انہوں نے بھی عطا کیتا، مال انہوں نے بھی عطا کیتا، ادھر گھر بولتے ہیں تے ادھر قیامت تک انہوں کا نام زندہ ہے. صرف وجہ کی ہے کہ جنہ دے دلاں دے اندر تقوی، جنہ دے دلاں دے اندر تقوی سی، ایمان سی، مضبوط ایمان سی، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی ایک سوئی ایک رائی دا دانہ بھی اگر انہوں نے راہ خدا کے خرچ کیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو بعد بیان فرما چکے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کہ مسجد بنانا اے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانو اللہ کے کائنات نے کسی بے ایمان یا کسی منافق یا کسی کافر کو حکم نہیں فرمایا کہ میری مسجد کو تعمیر کرا دے. جدوں بھی اللہ تبارک و تعالی نے لانائب کتاب قرآن مجید برہان رشید دی اگر تلاوت کر کے دیکھو، جدوں بھی اللہ کریم نے یہو جہا حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیک بندیاں کو نہیں کام کروائے ہیں. ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کولو اللہ پاک نے اپنا گھر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ السلام جس طرح پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اور میرے گھر کو خوب پاک اور صاف اور ستھرا کر دو. کس وجہ سے کر دو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رکوع والوں کے لیے، سجود والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھروں کو خوب صاف اور ستھرا کر دو اور میرے گھروں کو تعمیر کرو. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی کہ مسجد بنانا اللہ تبارک و تعالی نے جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی رضا دے خاطر کہ مسجد پاک دی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے. سب سے پہلے تو یہ دلیل آ گئی نا، سب سے پہلی دلیل کہ انما کہ بے شک یقیناً یعنی مضبوط ہے گل کہ یعمر عمارت جیڑی اللہ کی ذات واسطے بنائی جاوے یعنی مسجد کہ مساجد اللہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اور جو ان کو تعمیر کرے پہلی شرط اللہ پر ایمان رکھے، یا اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ من آمن باللہ اور ایمان رکھے یوم آخرت پر، سبحان اللہ، یعنی مسجد بناون تو بعد دل سے خیال نہ ہوئے تو مرنا ہی نہیں. اصل قبر کے اندر بھی جانا ہے، اتنے سوال و جواب بھی ہون گے، یوم حشر بھی لگے گا، یہ سارے اعمال کی ترکڑی بھی تلے گی، اتنے ایک پائی پائی کا حساب بھی ہوئے گا.
پھر مرن تو بعد اللہ پاک ہر شے تے قادر ہے، اللہ پاک پھر سانو زندہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔